ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید. چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اگر تیل سے بجلی کی پیداوار کی جائے گی تو بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی. لہٰذا کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بن قاسم پلانٹس کی یونٹس کو وہ کوئلے میں کنورٹ کرا لیں، اور تاکہ اس سے جو بجلی کی پیداواری لاگت ہے وہ بھی کم ہو اور اس کا فائدہ KSC کے کسٹمرز کو بھی پہنچے. ہم نے اس سلسلے میں KSC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید نوید احمد سے بات کی. آئیے ان کا انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہم کو وقت دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ سے جس میں ہمارے ناظرین سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے نا، کہ یہ جو آپ کنورژن کرنے جا رہے ہیں کہ تیل سے جو آپ کا بن قاسم کا پلانٹ چلتا ہے وہ اب کوئلے سے چلے، تو اس کا جو فائدہ بجلی کے ریٹس پہ ہوگا اس پہ بتائیے. جی بالکل. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ملک میں ایک انرجی کا بحران آیا ہوا ہے، رائٹ، انرجی کرائسس آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ انرجی کرائسس کی جو بنیادی ریزن جو ہے، مقصد وہ جو ہے وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی کمی ہے آج کل. ٹھیک ہے. اب ہم نے KSC نے پچھلے 3 سال میں اباؤٹ 1000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں گیس پہ. تو آج کل جو پاکستان میں بجلی بنتی ہے 3 چیزوں سے بنتی ہے. ایک بنتی ہے ہائیڈرو سے، پانی سے، ایک بنتی ہے فیول آئل RFO سے، تیسری بنتی ہے گیس سے. پھر نیوکلیر ہے جو تھوڑا بہت ہے. تو اب جب گیس کا جو بحران آیا ہوا ہے تو اس کا جو سبسٹیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئل سے جنریشن پیدا کریں. جب آپ آئل سے جنریشن کریں گے تو پاکستان جیسے ملک میں کی جو اکنامک سسٹینیبلٹی ہے وہ اس کے میچ نہیں کر سکتی، کیونکہ آئل کی پرائسز جو ہے بہت مہنگی ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے آئل کی پرائسز جو ہے ہر روز بڑھتے جا رہی ہیں، رائٹ. جو برینٹ جو آئل ہوتا ہے وہ پہلے $100 تھا، اب $125 پہ چلا گیا ہے. اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں پاور کے اس میں تو آئل کی جو پرائس ہے وہ اباؤٹ ہے تقریباً $1920 پر MMBTU، جس کی وجہ سے جو پرائس آف پروڈکشن جو ہے پاور کی وہ بھی بہت مہنگی ہے، رائٹ، 16 سے 20 سینٹس پر کلو واٹ آور. تو KSC ایز اے یوٹیلیٹی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ٹو سرو آر کنزیومر، دو ریزن جو میں بولتا ہوں، 2 چیزیں، رائٹ. ایک ہماری ہوتی ہے کہ کوالٹی آف سروس بڑھے، انٹرپٹڈ پاور. دوسری کہ جو پاور ہم بیچ رہے ہیں اس کو جتنا ہم سستے داموں میں بیچ سکیں وہ ہمارے اس میں ہے مینڈیٹ میں. تو اس کے لیے ہم نے جو ابھی ریسنٹ انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جو بن قاسم کے جو جو آئل فائر پاور پلانٹس ہیں تقریباً 1200 میگا واٹ کے، ان کو ڈفرینٹ فیزز میں ہم ان کو کول میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے 2-3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو آپ کا جو کویشچن تھا ایکچولی کہ کول کی وجہ سے جو پرائسز ہیں ان پہ آلموسٹ 1/3 امپیکٹ آئے گا. تو اگر پہلے تیل کی وجہ سے پرائسز جو ہیں 16 سے 20 سینٹس پر کلو واٹ آور پہ بن رہی تھی تو یہ تقریباً 6 سے 7 سینٹس پر کلو واٹ آور پہ بنے گی. تو تقریباً 40 to 60% پرائز ریڈکشن انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ بن قاسم کے جو پلانٹس کنورٹ ہو رہے ہیں تو پہلے فیز میں کتنے جو ہے کنورژن ہوگا میگا واٹ کے حساب سے، اگر آپ بتا سکیں، اور یہ کتنے عرصے میں ہوگا؟ جی ہاں. تو یہ انشاءاللہ تو یہ جو پہلے ہمارے 2 یونٹس جو ہیں انشاءاللہ اس کی 2 اسٹیجز ہیں. پہلا ہے فائنینشیل کلوز اچیو کرنا، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال ہو جائے گا فائنینشیل کلوز، جس کے لیے ہم نے انویسٹر سے بھی بات کر رہے ہیں، جو کہ آج کل ہمیں تقریباً اب سے 4 سے 6 مہینے تک انشاءاللہ ہمارا آبجیکٹو ہے، گول ہے کہ وی شوڈ گیٹ دا فائنینشیل کلوز. اور اس کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں کنسٹرکشن میں. تو آل ٹول وی ٹاکنگ اباؤٹ 2.5 سے 3 سال جس میں یہ 2 جو یونٹس ہیں آن کول فائرڈ پاور پلانٹ آپریشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کا اگر میں پوچھوں کہ لانگ ٹرم منصوبہ کیا ہے کہ تمام جو پورے 1200 میگا واٹ ہے پورے کو کنورٹ کریں گے؟ جی ہاں. تو ہمارا دیکھیں پہلے کیونکہ یہ چیز پہلی بار ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اور وی ول بی دا پائنیئر ان پاکستان انشاءاللہ ان دس. تو جب ہم 400 میگا واٹ پہ کر لیں گے اور وی ول میک شیور کہ جو بھی ٹیدنگ پرابلمس ہوتی ہیں ٹو ڈوئنگ اے نیو پروجیکٹ وین دے آر ٹیکن کیئر آف، تو ہمارا جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ ہے کہ باقی جو 800 میگا واٹ ان کو بھی کنورٹ کریں کول میں، اور بھی جو ہماری جنریشن ہے جو اور بھی جنریشن اس کو بھی کول فائبر کنورٹ کریں. دیکھیے جو ہمارا KSC کا جو لانگ ٹرم پلان وہ یہی ہے ٹو پرووائڈ اے بیس لوڈ ایٹ چیپسٹ پرائسز. اور اس کے دو ہی طریقے، ایک تو یہ تو گیس کی اویلیبلٹی ہو ہمارے پاس جو کہ آج کل تھوڑی مشکل لگ رہی ہے، اور دوسرا ہے کول. تو انشاءاللہ ہمارا جو لانگ ٹرم پلاننگ میں کول پروجیکٹس جو ہیں کافی پرومیننٹ پوزیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ کتنا خرچہ آئے گا جو انیشلی آپ پہلے فیز میں تقریباً 400 میگا واٹ کو کنورٹ؟ دیکھیں اصلی پرائس تو جب انجینئرنگ کانٹریکٹر سے نیگوشیٹ کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گی، لیکن جو
बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर जो हमारे कंज्यूमर्स के लिए कि ये कोल कन्वर्जन का फ़ायदा क्या है। देखिए कोल कन्वर्जन के दो फ़ायदे हैं। एक तो ये जब आप कोल कन्वर्जन की बात करते हैं तो जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो RFOs हो गया, राइट, एग्जिस्टिंग फ्यूल ऑयल से। दूसरा है कि आप नया कोल फायर पावर प्लांट लगाएं। तो अगर आप इन दोनों से कंपेयर करें तो RFO फ्यूल ऑयल से मैंने आपको बता दिया कि जो कीमत है कोयले की वो तकरीबन 1/3 है, राइट। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करें अब नए न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट से, तो जो नया कोल फायर्ड पावर प्लांट होता है उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन $2 मिलियन पर मेगावाट, राइट। और उसका जो कंप्लीशन टाइम होता है वो 5 से 6 साल होता है। इस कोल कन्वर्जन की जो कॉस्ट होगी वी आर होपिंग इट विल बी अबाउट 1/3 ऑफ दैट कॉस्ट। तो अगर वो $2 मिलियन पर मेगावाट है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंशाल्लाह 400 या $500 पर मेगावाट में हो जाए। तो इट्स लाइक 1/3 से भी नीचे कॉस्ट हो जाए, राइट। और जो कंप्लीशन टाइम जो मैंने आपको बताया 3 साल, राइट, इंस्टेड ऑफ 5-6 साल। तो वो दो फायदे हैं इस कोल कन्वर्जन के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। KESC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद नहीद अहमद का इंटरव्यू आपने देखा। हमने इस सिलसिले में ब्राइट ईगल एंटरप्राइजेज जो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है और इस मंसूबे में KESC की मामलत कर रही है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पिंग चेन से बात की। उनका भी इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। अब हम जनाब पिंग चेन से बात करेंगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्राइट ईगल एंटरप्राइज ग्रुप लिमिटेड के, और ये वो कंपनी है जो KESC के साथ मिलकर इस मंसूबे पे काम कर रही है। तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर पिंग चेन। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Nice to be here. थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि इस मंसूबे में आपकी कंपनी का क्या किरदार है? Basically, it's a consortium of a group. हमारी कंपनी में मुख्तलिफ इदारों की हिस्सेदारी है। इस कंपनी के अंदर मंसूबे में माली सरमायाकारी करने वालों के साथ साथ कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट लगाने की माहिर कंपनी चाइना रिसोर्सेज पावर भी है, जिसने अब तक 1,40,00,000 किलोवाट बिजली पैदा करने के प्लांट लगा रखे हैं। इन प्लांट्स में से 98% कोयले से चलते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप में इंजीनियरिंग और तामीरात के माहिरीन भी शामिल हैं। हम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के साथ मिलकर तेल से चलने वाले पावर प्लांट को कोयले से चलने वाले प्लांट बनाने पर काम कर रहे हैं। इससे कम कीमत में पहले जितनी ही बिजली पैदा हो सकेगी। Basically, arbitrage the same thermal equivalent basis, the cost basis on this thing. You know that one thing that पाकिस्तान एक ऐसा तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें तरक्की करने की बड़ी सलाहियत तो मौजूद है, मगर इसे तवानाई के शदीद बहरान का सामना है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत तो काफी है, मगर सही तौर पर सस्ती बिजली की यहाँ कमी है। And may I ask क्या you, आपने इससे पहले भी इस किस्म के मंसूबे पर काम किया है? in other countries? Actually, in the last century, 1990. असल में 1990 की दहाई में चीन ने इस किस्म की तब्दीलियां बड़े पैमाने पर की हैं। The transformation and तेल से कोयले में तब्दीली। oil to coal, and it's a mature technology. जी हाँ, बिल्कुल। अब ये टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हो चुकी है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये ना सिर्फ आसान है बल्कि आजमूदा भी है। मंसूबे की जगह बंदरगाह से काफी नजदीक भी है। चूँकि हम इंडोनेशिया से कोयला दरामद करके मंसूबे में लगाएंगे तो हमारी नकलो अमल के अखराजात भी कम आएंगे। From Indonesia, so that the transportation cost would be low on this side. Okay, the other thing, ठीक है, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये मंसूबा शुरू होगा तो कितने अरसे में ये 420 मेगावाट बिजली की पैदावार तेल के बजाय कोयले से होना शुरू हो जाएगी? is converted from oil to coal? Let's divide the time cycle of that into two parts. इसके दो मरहले हैं। पहला तैयारियों का मरहला है कि हमने करना क्या है, और चूंकि KESC एक पब्लिक कंपनी है लिहाजा हमें शफाफ तरीके से काम करना है। फिर हम जो रास्ता चुनेंगे उसके 3 मेयार होंगे, मेयार और महारत, अखराजात और कीमत, जबकि तीसरा मेयार तकमील का दौरानिया है। हमने अंदाजा लगाया है कि मंसूबे का तामीराती काम 18 महीने में मुकम्मल होगा, जबकि इससे पहले कुछ महीने तैयारी और हतमी तौर पर मालियाती वसाइल की फराहमी में लगेगा। But there's a few months for the preparation and do the final financial closing. Okay, another question. एक सवाल ये है कि जब इस मंसूबे पर काम चल रहा होगा तो जैसा कि आपने कहा कि 2 बॉयलर्स पर पहले काम होगा, तो इस वक्त क्या प्लांट से बिजली पैदा हो सकेगी या KESC को मुतबादल जरिए से बिजली की फराहमी करना होगी? KESC will have to arrange for alternate power. No, it's very interesting that you asked that question. But the beauty of the thing, you know, that the building and the construction. आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, मगर इस मंसूबे का हुस्न यही है
کہ منصوبے کی تکمیل کے دوران بقیہ 4 بوائلر سے بجلی کی پیداوار ہو رہی ہوگی۔ فی الحال بقیہ یونٹس کو بہت ہی کم استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کی لاگت بھی 15 امریکی سینٹس فی کلو واٹ آور سے زائد ہے، جو کہ بہت زیادہ لاگت بنتی جسے صارف کے لیے خریدنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم 2 بوائلرز پر کام کر رہے ہوں گے تو KESC اگر چاہے تو بقیہ 4 یونٹ سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر سکتی ہے تاکہ بجلی کمی پوری ہو سکے، اگر وہ چاہیں تو۔ At the discretion of the operator, they can increase the utilization, make up the loss on that 2 units if they choose to do so. ان 2 بوائلرز کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں جتنی کمی ہوگی کیا وہ تمام پوری ہو سکے گی؟ جی ہاں بالکل، وہ یہ کمی پوری کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے KESC کو زیادہ گیس چاہیے ہوگی۔ Yeah, they will do, but for the interim and transition period. جی ہاں بالکل، عارضی طور پر جب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا، جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یہ کوئلے سے چلے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم شاید پورے نظام کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کام کریں اور پیداواری صلاحیت کا بہتر استعمال کرنے پر بھی شاید کام کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس کوئلے سے بجلی کی پیداوار کے چینی ماہرین موجود ہیں۔ Power specialist from China working with us on this. Okay, and I understand اس منصوبے کے لیے مالی معاونت بھی آپ فراہم کر رہے ہیں اور آپ ہی اس منصوبے کے لیے تکنیکی ماہرین بھی فراہم کریں گے۔ to work on this project. Yeah, and we're going to be the investor, and our consortium will be the investor for the project, and also جی ہاں، ہم سرمایہ کار بھی ہیں اور تکنیکی اور انجینئرنگ کے ماہرین بھی فراہم کریں گے۔ on the engineering side, and we feel very comfortable we visit the sites and ہم نے منصوبے کی جگہ کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ KESC کی انتظامیہ سے بھی بات چیت کی ہے، لہٰذا ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس منصوبے سے ہم دونوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم تمام خطرات کا بھی اکٹھے سامنا کر رہے ہیں اور منافع بھی اکٹھے ہی حاصل کریں گے۔ ہم اس منصوبے کے آغاز پر بہت زیادہ پرجوش ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس قسم کے اور بھی منصوبے پاکستان میں شروع ہوں گے۔ it's going to lead to a series of many similar conversions in Pakistan in the future. آپ کا بہت بہت شکریہ۔ برائٹ ایگل انٹرپرائز کے مینیجنگ ڈائریکٹر پنگ چین کا انٹرویو آپ نے دیکھا۔ اب ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کے اسٹاک مارکیٹ کا اور فورن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا، اور چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کی نماز کی وجہ سے وقفہ ہوتا ہے، پہلا سیشن اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس میں مارکیٹ کی صورتحال کیا رہی ہے جانیں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے۔ تلقین بتائیے کہ مارکیٹ کا پہلا سیشن آج کیسا رہا؟ پہلے سیشن کے اختتام پہ مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں نظر آیا ہے۔ KCM انڈیکس 144 پوائنٹ اضافے کے بعد 13,703 پوائنٹ کے اوپر بند ہوا ہے۔ مئی 2008 کے بعد جو ہے اس میں پہلی دفعہ 13,700 کا جو لیول ہے اس سے اوپر انڈیکس جو ہے کلوزنگ دی ہے فرسٹ سیشن میں۔ اور اگر والیومز کی بات کی جائے تو بہتر نظر آئے ہیں والیومز بھی۔ پہلے سیشن کے اختتام پہ 19 کروڑ کے 85 لاکھ شیئرز کا مارکیٹ میں کام ہوا ہے۔ NIB بینک جو ہے اس نے مارکیٹ کو لیڈ کیا ہے، جبکہ سیمنٹ سیکٹر وہ فرٹیلائزر اسٹاکس میں جو ہے پہلے سیشن کے اختتام پہ اس میں ایکٹیویٹی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اچھا تلقین، کوئی خاص آج وجہ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی نظر آ رہی ہے؟ بیسکلی زیادہ جو اس وقت آج کی تیزی میں رول پلے کر رہا ہے وہ سیمنٹ سیکٹر نے کیا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیمنٹ کمپنی کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ کافی بہتر ہیں لاسٹ کوارٹر کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ جس طرح سیمنٹ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے ان کے منافع میں اضافے کی وجہ بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ آج خاصا مارکیٹ میں ایکٹیو ہے اور یہی مین وجہ بنا ہے مارکیٹ میں جو ہے اتنا بلش ٹرینڈ آنے کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تلقین زبیری اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے۔ منی مارکیٹ میں اور فورن ایکسچینج مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے اپنے نمائندے حماد عالم سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں۔ حماد، ان دونوں مارکیٹس میں آج کیا صورتحال ہے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں آج بھی ہم نے کمی دیکھی ہے۔ فارکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق کارپوریٹ سیکٹر اور اس کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تقریباً 2 روز میں $50 ملین بینکاری نظام میں آیا ہے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں ہم نے 14 پیسے کا ملا ہے اور یہ انٹر بینک مارکیٹ میں 90 روپے 67 پیسے کے ساتھ کلوز ہوا ہے۔ منی مارکیٹ کی بات کریں تو آج بینکاری نظام میں رقم کی قلت دیکھی جا رہی ہے اور آج بھی بینکوں کے درمیان جو اوور نائٹ ریٹ ہے وہ 11.9 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حماد عالم، منی مارکیٹ کی اور فورن ایکسچینج مارکیٹ کی ہم کو صورتحال بتائے تھے۔ اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکی ڈالر سے اگر ہم شروع کریں تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 91 روپے میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 91 روپے 20 پیسے میں۔ UK پاؤنڈ 143.20 میں بائنگ ہے، 144.20 میں سیلنگ ہے۔ یورو 119 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 120.70 میں سیلنگ۔
سعودی ریال 24.15 24.30, درہم 24.70 اور 24.80 کا ریٹ ہے. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بات کی جائے تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90.20 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 51 روپے 20 پیسے میں. قطر ریال 24.80 24.95, ملیشین رنگٹ 29.80 میں بائنگ ہے اور 30 روپے 50 پیسے میں سیلنگ ہے. اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 93.50 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 94 روپے 50 پیسے میں. خام تیل کی قیمت کا جائزہ لیا جائے عالمی منڈی میں تو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کچھ ہم نے کمی دیکھی, لیکن اب دوبارہ سے قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اور اس وقت بھی دیکھا جائے تو امریکی خام تیل کی قیمت میں 54 سینٹس کا اضافہ ہے. یہ $103 اور 32 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ 37 سینٹس کے اضافے کے بعد $122 اور 76 سینٹس فی بیرل پہ ہے, جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 16 سینٹس کی کمی ہے اور یہ $124 اور 8 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو یہاں پہ اضافہ ہے $8 اور 90 سینٹس کا, اور سونا عالمی منڈی میں $1663 اور 80 سینٹس فی آؤنس میں ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو ہم نے کل فی تولہ قیمت میں 500 روپے کی کمی دیکھی, یہ بھاؤ رہا 57,500 روپے, جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 428 روپے کی کمی دیکھی گئی اور یہ بھاؤ رہا 49,285 روپے. آخر میں کپاس کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو پنجاب کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, یہ 5,900 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے, اور سندھ کی کپاس کی قیمت میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور یہ بھی بدستور 5,700 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 102@geo.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.